الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارے جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 189 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 190، 191 اور 192 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، پیدائش میں، اور یہ دن اور رات کے اختلاف میں، ان کے آنے جانے میں ایک دوسرے کے پیچھے یقیناً نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، ہوش مندوں کے لیے، اولی الالباب کے لیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کائنات پہ غور کرنے کی طرف جو ہے ایک رغبت دلا رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے کہ یہ جو آسمان اتنا بڑا پیدا ہوا ہے، زمین پیدا ہوئی، اس کے اندر کیا کیا کچھ اللہ نے رکھا، کیا کیا چیزیں اس کے اندر، قدرت کے مظاہر اس کے اندر نظر آ رہے ہیں، اور یہ دن اور رات جس طریقے سے تبدیل ہوتے ہیں کہ ہمارا کوئی سامنے ایک دم ایک چینجنگ ہو جاتی ہے، روشنی اندھیرے میں بدل جاتی ہے، اندھیری روشنی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آ جا رہی ہیں چیزیں، اس کے اندر یقیناً نشانیاں عقل مندوں کے لیے، ہوش مندوں کے لیے، اولی الباب کا عام طور پہ عقل والے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، حالانکہ ویسے عقل عربی کا ویسے بھی لفظ موجود ہے، یا الذین یعقلون وغیرہ کے لفظ آتے ہیں۔ اولی الباب کا کئی مترجمین نے ہوش مند بھی اس کا ترجمہ کیا ہے، اور یہ مجھے مزید زیادہ بہتر لگتا ہے کہ عقل مند کے بجائے ہوش مند اس کو کہا جائے، کہ جو ہوش سے کام لیتے ہیں، ورنہ عقل تو جانوروں میں بھی کسی حد تک ہوتی ہے، لیکن وہ ہوش اس طریقے سے نہیں ہوتی ان کو۔ جس طرح ایک آدمی شخص ایک دماغی توازن ہل جائے تو عقل تو اس کے اندر بھی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی استعمال کر رہا تھا، لیکن بیسیکلی وہ ہوش میں نہیں ہوتا، اپنے بندہ کہتا ہے یہ تو بیچارہ ہوش میں ہی نہیں ہے، یہ تو یعنی کہ اس قسم کی بات کی جاتی ہے۔ تو بہرحال اولی الباب یعنی کہ ہوش مند جو ہوش سے کام لیتے ہیں، تمام چیزیں ان کے سامنے جو موجود ہوتی ہیں، وہ صرف جانوروں کے ان کو دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے، بلکہ اس پہ غور و فکر بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، کیسے تخلیق کی ہے یہ، یعنی کہ کئی لوگ جو ہوتے ہیں ایتھیسٹ قسم کے، جو خدا کو نہ ماننے والے ہوتے ہیں، جو خدا کا تصور ہی نہیں رکھتے، وہ بھی جب ان چیزوں پر غور کرتے ہیں، وہ خود مجبور ہوتے ہیں چیز کے اوپر کہ کسی نے پیدا کی ہے چیز، کسی نے بنائی کا کوئی خالق ہے، وہ آٹومیٹکلی یعنی کہ خدا کا تصور ان کے ذہن میں پھر آتا ہے جب وہ اپنے ہوش سے کام لیتے ہیں، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں کہ اتنا بڑا نظام یہ خود بخود تو نہیں بن سکتا ہے، کوئی یقیناً کوئی بنانے والا ہے۔ تو اس چیز کو جب وہ غور کرتے ہیں تو آٹومیٹک وہ اللہ تک پھر وہ پہنچتے ہیں، چاہے وہ ان کے ذہن میں پھر کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اس سے ہمارے جو سائنسدان وغیرہ جنہوں نے غور کیا، انہوں نے کیا کیا کچھ دریافت کیا۔ مسلمان سائنسدان پہلے خاص طور پہ سر فہرست ہوتے تھے، بعض مسلمان جب خود اپنے یعنی کہ پیچھے ہٹ گئے اپنے ٹریک سے جو اللہ نے ان کو دیا، وہ اپنی غفلت سے پیچھے ہو گئے، تو آج مسلمان پیچھے ہو گئے ہیں، غیر مسلم جو ہے وہ زیادہ آگے نکلے ہوئے ہیں ترقی میں۔ لیکن توجہ اللہ تعالیٰ دلا رہا ہے اپنی کتاب کے اندر ان چیزوں کے اوپر کہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، اس میں بہت سی نشانیاں ہمیں تلاش کرنا چاہیے، ان نشانیوں کو۔ ایک بار اولی الباب کے اللہ تعالیٰ نے پھر نشانی بتائیں۔ اولی الباب ہیں کون جس کو اللہ تعالیٰ اولی الباب کہتا ہے، عقل مند کہتا ہے، ہوش مند کہتا ہے، ان کے اللہ نے نشانیاں بتائیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں اولی الباب یا عقل مند یا ہوش مند، وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کو ہر وقت یاد ہوتا ہے، کن حالت میں؟ قیاما، کھڑے بھی، وقعودا، بیٹھے بھی، وعلی جنوبہم، اپنی کروٹوں کے بل بھی، گویا کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے، اللہ سے غافل نہیں ہوتے کبھی بھی۔ اصل میں یہ لوگ اولی الباب ہیں، عقل مند ہیں، جو کہ اللہ کو یاد رکھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے سے مراد، اللہ کے ذکر سے مراد صرف یہ نہیں کہ کوئی تسبیح پھیری جا رہے، کوئی دانہ پھیری جا رہے ہو، اللہ اللہ سبحان اللہ ہو رہی ہے، ہرگز یہ مقصد نہیں، یہ بھی اس کا ایک انداز ہے، ایک انداز ہے اس کا، یہ اس طریقے سے تسبیح پھیرنا یہ اس کا ایک انداز ہے، لیکن ٹوٹل یہ نہیں، ہمارے ذہن میں شاید ذکر یہی آیا تھا کہ ذکر کا مطلب یہ سبحان اللہ کری جائے، الحمدللہ پڑھتے چلے جائیں، یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ نہیں، ذکر کا اصل مطلب ہوتا ہے یاد دہانی، یاد ہو اللہ کا ہر وقت، اور اللہ کی یاد ہمیں کس طرح ہونی چاہیے؟ اصولی طور پر جو قرآن ہمیں جس طرح ترغیب دلاتا ہے کہ ہر ہر موقع پہ ہمیں اللہ کا حکم یاد ہونا چاہیے، کہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اس کام کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے یہاں پہ، تو ہر ہر قدم پہ جب اللہ کا حکم ہمیں یاد آئے گا، یہ گویا کہ اللہ کا ذکر پھر ہم کر رہے ہیں، اس وقت پہ اللہ کی یاد ہمارے دل میں ہر وقت موجود ہے، کہ ہر ہر موقع پر چاہے وہ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، یعنی کہ تمثیل سے سمجھایا کہ ہر حالت میں، کسی حالت میں بھی ہم ہوں، کسی وقت پہ بھی ہوں، ہر جگہ ہمیں اللہ تعالیٰ یاد ہو، اللہ کے احکامات یاد ہوں، کہ جو میں اب کام کرنے لگا ہوں، چاہے دینی کام ہے، دنیاوی کام ہے، کوئی معاملات ہیں، معاشرت ہے، جو بھی کام ہے، اس معاملے میں اللہ کی طرف سے مجھے کیا گائیڈ لائن ہے، کیا گائیڈنس ہے، کیا میرے لیے ہدایت ہے، ہر موقع پہ جب ہمیں یہ چیز یاد ہوگی تو پھر کہ ہم اس معیار پہ پورا اتریں گے کہ ہم اللہ کو یاد رکھ رہے ہیں ہر وقت، ہر
حال میں۔ یہ اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ یہ لوگ اولی الباب ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا، کیسے بنایا، کیا اس کا مقصد ہے، اور غور کرنے کے بعد کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پھر آخری کہنے کے اوپر وہ مجبور ہو جاتے ہیں، کیا اٹھتے ہیں بے اختیار، کیا ہے میرے رب، ہمارے رب، تو نے ان سب چیزوں کو باطل نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا، یقیناً ان کا پیچھے طرح مقصد ہے، وہ اس مقصد تک پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کو سمجھ میں آتی ہے چیز کی چیزیں بیکار نہیں اللہ نے پیدا کی۔ سبحانک فقنا عذاب النار، یقیناً تو پاک ہے، تو بہت بلند و بالا ہے، بہت تیز ہے۔ ان کے سبحان کا ایک معنی عام طور پر صرف پاک لے لیتے ہیں، کہ صبح کا لفظ ہے یہ بڑی تیزی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عام طور پر تسبیح کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ تو سبحان کا یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا ہے، بہت یعنی کہ فاسٹ جسے کہا، یعنی کہ بہت آگے، ہم تو بہت پیچھے ہیں۔ اللہ کی جو قدرت ہیں، اللہ کی جو چیزیں ہیں، وہ تو یعنی کہ کہیں آگے ہیں ہمارے سوچ و سمجھو سے۔ تو یہ چیز دیکھ کے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ کی جو تخلیق ہے، اللہ کے جو شاہکار ہیں، وہ تو بہت آگے کی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اینڈ پہ یعنی کہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم سے کوئی سرزد نہ ہو جائے، ایسے غلطی نہ ہو جائے کہ ہم کہیں آگ کے عذاب کا مستحق نہ بن جائیں۔ آخر میں ان کے دل میں کسی کا خوف آتا ہے، اللہ کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور بے اختیار پھر دعا ان کے دل سے نکلتی ہے کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، انکا من تدخل النار، کہ بے شک جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا، فقط اخزیتہ، وہ تو رسوا ہو گیا، اس کی تو مٹی پلیت ہو گئی، اس کے چاہے دنیا میں کتنی بھی عزت ہو، کسی بھی مقام پہ پہنچا وہ، لیکن اگر اس کے لیے آگ کا فیصلہ ہو گیا تو وہ ذلیل رسوا ہو گیا، اس کے پلے کچھ نہیں رہا پھر۔ میں کہ وما للظالمین من انصار، ظالموں کے لیے بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا، چاہے دنیا کے اندر وہ کتنے بڑے وہ مسند پہ بیٹھا ہو، کتنے بڑے مقام پہ بیٹھا ہو، لیکن اگر وہ ظلم کے روش پہ تھا، اگر اندھیرے کی زندگی وہ گزار رہا تھا، لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا تھا، وہ کسی آدمی کو ظالموں کو صفت میں وہ جا رہا تھا، تو اس کے لیے بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس کے لیے آگ کا فیصلہ اگر ہو گیا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ چیز ان کے دلوں میں پھر زندہ ہوتی ہے، اور جب یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس قسم کی فیلنگ انسان کے اندر آتی ہیں، تو یقیناً انسان اپنے آپ کو صحیح ٹریک پہ رکھتا ہے، وہ اس طریقے سے بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتا، پھر ایسے کہ بیکار کے کاموں میں وہ نہیں پڑتا جو کہ انسان کو آگ کی طرف لے جائیں، اور جو اللہ سے غفلت کی طرف لے جانے والے ہوں، کیونکہ اللہ کا ذکر پھر اس کے دل میں گھر کر جاتا ہے، وہ ہر موقع پہ اللہ کی یاد اس کو پھر آ رہی ہوتی ہے۔ جب اللہ کی یاد انسان کے دل میں زندہ رہتی ہے، پھر یقیناً وہ صحیح راستے پہ جاتے ہیں، ہر موقع پھر وہ یہی دھیان رکھتا ہے کہ یہاں پہ اللہ کا کیا حکم ہے، کہیں سے میری نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھوں، کہیں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں جو کہ آگ کی طرف لے جانے والا ہو۔ آگ سے بچنا کا ہر وقت اس کے اندر پھر دھیان رہتا ہے۔ تمہارے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان سب کے اندر نشانی ہے، سب کے اندر اللہ کی قدرت جو ہے وہ جھلکتی ہے، انسان کو اللہ کا متوجہ کرتی ہے، بشرطے کہ انسان اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا رکھے کہ انسان اللہ کو یاد رکھنے والا ہو۔ جو یہ کیسے ہوگا، یہ اس کے لیے بھی یعنی کہ ضروری ہے کہ انسان محکمات پر عمل کرنے والا، انسان کا عمل مضبوط ہونا بہت ضروری ہے اس معاملے میں، کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان پر آشکار کر دی ہیں، واضح کر دی ہیں، جو حکم اس کے سمجھ میں آ گئے ہیں، ان کے اوپر انسان عمل پیرا ہو جائے، ان سے غفلت نہ برتنے والا نہ ہو۔ جو انسان ان اعمال سے غفلت برتے گا تو یقیناً پھر وہ اللہ سے بھی غافل ہو جائے گا۔ اللہ کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے جو مضبوط چیز ہے وہ انسان کا عمل ہے، کہ جو انسان کے اوپر چیزیں واضح ہوئیں اس کو انسان یاد رکھے، اس کے اوپر عمل پیرا ہو۔ یہ اس کے اندر ذکر کی یعنی کہ ایک کیفیت پیدا کرے گی، ہر موقع پہ اللہ کو اس کے اوپر یاد رہے گا، وہ اسی طرح یاد رہنا جب اس کا حکم یاد ہیں، اس کے اوپر عمل پیرا ہو رہے ہیں، تو پھر ہم اس راستے پر چلیں گے، ہر موقع پہ اللہ میں یاد رہے گا، ہر برائی سے پھر ہم بچیں گے اور صحیح راستے کے اوپر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کے، اسی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔